السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج میں نے آپ کی ملاقات ایک بہت عظیم آدمی سے کرانی ہے، بہت ہی بے لوس انسان ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ فرشتہ صفت انسان، تو وہ ایسا انسان جس میں فرشتوں کی کوئی صفات ہو، یعنی برائیوں سے پاک ہو بالکل، تو ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آج میں نے ایک آپ کی ایسے آدمی سے ملاقات کرانی ہے، اس وقت وہ نیو یارک میں ہے، نام ان کا احمد ہے، اور نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہ ایک سارجنٹ بھی ہیں، لیکن ایک مسجد کے وہاں پہ امام بھی ہیں۔ امام احمد جو ہیں، ان کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے خاندان، میرے جتنے جاننے والے ہیں، سب سے یہ بہتر انسان ہے۔ میں اپنے آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم سب سے بہتر انسان ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب سے امریکہ میں کورونا کی ویو آئی، وہاں پہ ہزاروں لوگ لقمہ اجل ہو گئے، لیکن اپنے ہی لوگ جو تھے نا، اپنے پیاروں کو دفن کرنے نہیں آئے۔ تو احمد علی صاحب نے کیا کیا، جو پولیس میں جاب کرتے ہیں، کہ انہوں نے ہر ایک کو وہاں غسل دینے سے لے کے کفن دفن کرنے سے تدفین تک، اکیلے آدمی نے 150 لوگوں کی تدفین کی، اور سارے کورونا وکٹمز کی، اور خود بھی یہ شکار ہو گئے کورونا کا۔ اور جب اس کے بعد اللہ نے ان کو صحت دی تو پھر ٹھیک ہو کے وہی کام کر رہے ہیں۔ کتنے آپ لوگوں کو جانتے ہیں اپنی زندگی میں جو اتنے بے لوس ہو؟ میرے ساتھ موجود ہے امام احمد علی، جن کا میں نے بھی آپ کو انٹروڈکشن دیا۔ احمد علی صاحب، آپ بڑے عظیم آدمی ہیں، ہم لوگوں سے تو بہت بہتر ہیں، آپ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام کرایا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 150 زیادہ لوگوں کی آپ نے تدفین کی جو کرونا وکٹمز تھے، اور خود بھی آپ، میں نے سنا ہے، افیکٹ ہو گئے بیچ میں۔ تو ایکچولی میرے پاس سوال کوئی نہیں ہے، میں آپ سے کیا سوال کروں گا؟ آپ ہم سے بہت سپیریئر انسان ہیں۔ مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ کرتے رہیں، اپنا کشن جاب پولیس میں چھوڑیں، آپ امام مسجد آپ اس کو چھوڑیں، آپ خطبہ دیتے رہتے صرف، یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ ہے میرے بھائی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کرے۔ اس حدیث کو میں نے خطبوں میں بہت دفعہ بیان کیا ہے، بچوں کو پڑھایا ہے، اپنے بچوں کو پڑھایا ہے۔ تو اس کا مطلب مجھے اصل میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کا مطلب آتا ہے، اور یہی حدیث تھی کہ جس کی بنیاد پہ جب مجھے ریان مسلم فیونرل سروسز سے کال آئی کہ آر یو ان اور ناٹ، تو مجھے اس کے جواب میں یہ کہنا پڑا کہ یس آئی ایم ان، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس لسٹ سے نکل جاؤں کہ جو مومنین کی لسٹ ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اس وجہ سے میں نکلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مدد کی۔ میں مجھے بیک انجری بھی ہے، اور میں بہت سست آدمی ہوں، ٹھیک ہے جی، بہت کم علم ہوں، اور اس بات کو مانتا ہوں کہ صرف تعریف کے قابل جو ہے وہ رب العالمین ہے، یا رحمت للعالمین کی ذات مبارک ہے۔ میرے جیسا آدمی تعریف کے قابل ہے۔ لیکن آپ کو احساس ہے کہ آپ ہم سب سے، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم سے بہت بہتر انسان ہے، اور اللہ نے آپ سے وہ کام کرایا کہ جو ہمارے میں توفیق نہیں ہوئی۔ دیکھیں، نہ میں کسی سے بہتر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نظر میں بہتر وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، اور اس کا علم ہمیں نہیں ہے کہ تقوی میں کون زیادہ ہے۔ میں کیا پتا ریاکاری کی وجہ سے تمام اس ثواب کو لوز کر جاؤں، لیکن ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ شاید یہ کام اللہ نے قبول کر لیا ہو، اور وہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں اس وقت کے، وہ احسان فراموش ہیں، انہیں بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ کون صحیح آدمی ہے اور کون غلط آدمی ہے۔ وہ ایسے ہی لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو دین کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ میں بڑے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں، اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارا جو دین ہے وہ مذہبی لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بدنام ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ خود بھی کرونا پیشنٹ ہو گئے تو اس کے بعد خیال نہیں ہوا کہ یار اب تو میں چھوڑ دوں، مرتے مرتے بچا ہوں، میں 150 زیادہ لوگوں کو تدفین کر چکا ہوں اکیلا،
ان کے گھر والے نہیں آ رہے اور میں کر رہا ہوں, تو میں کتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کروں؟ تو پھر آپ وہی شروع ہو کے کرنا. اصل میں ہوا یہ, جب مجھے بخار شروع ہوا تو میں نے کوشش کی کہ میں کرونا کی ٹیسٹنگ کرواؤں, اور اگر میری ٹیسٹنگ ہو جاتی تو میرے پاس ایک ایکسکیوز آ جاتا کہ یار میں خود کرونا کا شکار ہوں, میں نہیں آ سکتا. لیکن میں ٹیسٹنگ سینٹر پہ گیا, انہوں نے باہر سے ہی مجھے کہا کہ جی بھائی چلو نکلو یہاں سے, ڈاکٹر سے اپنی اپوائنٹمنٹ بناؤ. اس کے بعد ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بنائی, ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کر دی, اور پھر مجھے فیونرل ہوم سے روز صبح فون کال آ جاتی کہ یار آج بھی ہمارے پاس امام نہیں ہے. تو مجھے مطلب اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں نہ اٹھوں, اور یقین جانے کہ جب میں کبھی بیمار ہوتا ہوں تو 5-6 دن تک میں اٹھتا نہیں. لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا کہ میں میڈیسن کھاتا تھا, اور صبح 9 بجے قریب ایک دم سے جسم میں جان آ جاتی تھی, اور میں جناب بخار کی حالت میں ہی اٹھ کے وہ مجھے گھر سے لے جاتے تھے. قبرستان میں جا کے میں نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کے عمل میں شامل ہو کے, اور واپسی پہ وہ مجھے گھر ڈراپ کر جاتے تھے. تو پھر میں آگے بیمار ہو جاتا تھا اور بستر پہ لیٹ جاتا تھا, پھر صبح اٹھتا تھا. تو اسی طرح تقریباً 7-8 دن تک جو ہے وہ سلسلہ رہا, اور انہی دنوں میں آپ کہہ لیں کہ 15-10 باڈی لے کے مشکل ٹائم تھا. لیکن اللہ کی مدد جو ہے وہ میں نے اسی وقت ایکسپیرینس کی ہے جب میں بیمار تھا. آپ کو پتا ہے جب اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے نا کسی کو کسی کام کے لیے بھی, تو پھر وہ اسے بڑے سے بڑا ناممکن کام بھی کرا دیتا ہے. آپ کو چن لیا اللہ نے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. میں تو بہت کمزور اور کم علم سا آدمی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. کمزور تو آپ نہیں ہیں, میں پورے 1.5 بلین مسلمانوں میں کسی کو نہیں جانتا جس نے اتنا بے لوس کام کیا ہو. پیسے سے مدد کی جا سکتی ہے, ایک دفعہ کسی گھر جایا جا سکتا ہے, کسی کے کل میں آپ شریک ہو جاتے ہیں, دعائے خیر میں شریک ہو جاتے ہیں. اتنے سینکڑوں لوگوں کے جا کے تدفین کرنا, غسل کرنا, بیماری میں ان کو جا کے اٹھانا, کرونا جیسی بیماری میں جہاں اپنے ان کے گھر والے نہیں آ رہے, یہ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں کر سکتا احمد صاحب. دیکھیں اللہ کا کرم ہوتا ہے, کبھی انسان کو اس طرح کا کام کرتا ہے. اور آپ نے یہ جتنا وہ بھی بیان کیا ہے وہ تو وہ تکلیف میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. یہ بہت ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے نکل گئے ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اس سے نکلے ہی رہیں, کہ ہمیں وہ دوبارہ وہ معاملہ دیکھنا نہ پڑے. بہت مشکل حالات تھے. ابھی کیا ایڈوائز کریں گے آپ لوگوں کو اپنے تجربے کی روشنی میں اس سے بچنے کے لیے؟ میں ابھی بھی گھر سے نکلتا ہوں تو فیس ماسک کا استعمال کر رہا ہوں, اور میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ فیس ماسک کا استعمال جو ہے, سوشل ڈسٹنسنگ, یہ ہی اس وائرس سے بچاؤ کا واحد علاج ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں کہ آپ لوگ فیس ماسک کا استعمال نہ چھوڑیں, اس کو اب اپنی ہیبٹ بنا لیں, تبھی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس وائرس سے بچا جائے گا. آپ کو احساس ہے کہ آپ اسلام اور پاکستان کے نیو یارک میں سب سے بڑے امبیسڈر ہیں اس وقت؟ میں آپ سب کا خادم ہوں, اور یہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. جی مجھے بڑا بننے کا شوق نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اپنا عاجز بندہ ہی رکھے. میں بہت آمین. اللہ کے آگے تو ہر ایک عاجز ہے اور ہونا بھی چاہیے, اس کے آگے تو کسی کا میں نہیں چلنی, عاجزی ہی چلنی ہے وہاں پہ. ہم سارے ان باتوں کو جانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, ان حدیث کو بھی جانتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہمارے میں اللہ نے وہ توفیق نہیں دی ان پہ عمل کرنے کی جو آپ کو دی اس نے. اس کی ایک وجہ میرے بھائی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر نہیں رہتے. ہم صرف ایک دوسرے سے تب رابطہ کرتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو. لیکن الحمدللہ میرا فون 24/7 آن رہتا ہے, اور میں اکثر خطبوں میں بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری مسجد ایک واحد مسجد ہے, اور میں ایک واحد یہاں پہ امام ہوں جو 24/7 فون کا آنسر کرتا ہوں. اگر میں سو نہ رہا ہوں تو میرا فون آنسر ہوتا ہے. لوگوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو, بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی فیس کے, میں لوگوں کی بات بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں, ان کے نکاح بھی پڑھاتا ہوں, اور میری کوئی جو ہے نا ریلیجیس سروسز کی فیس نہیں ہے. کام کاج کر کے مجھے کما کے تھک ہار کے کھانے کے بعد ہی مجھے مزہ آتا ہے.
کوئی ایسا آپ نے اتنے سینکڑوں جنازے پڑھوائے، تدفین کی، ان کو لحد میں اتارا، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھولے نہ اور آپ کو یاد رہے گا؟ میں قبرستان میں موجود تھا اور ایک 3 باڈیز میں اس دن لے کر گیا، اور مجھے ان میں ایک باڈی جو تھی وہ ہمارے 9 مسلم بھائی تھے، تو ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ولیم میرے خیال میں ان کا نام تھا. تو میں جرسی میں لے کر گیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا، اس دن میں بہت تھکا ہوا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھائی کافی ہیوی بھی ہیں، انہیں میں کیسے اٹھا کے تو نیچے رکھوں گا. تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ایک فیملی آئی ایک میت کے ساتھ، بنگلہ دیشی فیملی تھی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ میں یہاں آپ کی میت کی جنازہ بھی پڑھا رہا ہوں، تدفین میں بھی شامل ہوں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ جو آخری بھائی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، 9 مسلم ہے، آپ نے اس کی تدفین میں ضرور شامل ہونا. پھر میں نے دوسری فیملی سے بھی ریکویسٹ کی، اور الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ اس بھائی کا جنازہ ایک تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، ماشاءاللہ. اور جب اس کو ہم نے میت کو قبر میں اتارا تو نیچے ایک لکڑی جو ہے وہ پھنس گئی تھی. تو ہم نے میت کو دوبارہ اوپر اٹھایا اور میں نیچے قبر میں اترا. میں نے اتر کے اس لکڑی کو بڑی مشکل سے توڑ کے باہر نکالا. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب میں قبر کے اندر اترا، اور وہاں پہ کوئی ایک رپورٹر موجود تھی، اس نے کچھ تصویریں کھینچی اور وہ اس نے یہاں کے میڈیا کے اندر شیئر کی. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں تو قبر میں اترا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر کے اندر اترنے کے اس عمل کو اتنا مقبول کیا کہ یہاں کے میڈیا کے اندر بھی نام آ گیا. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پیسے دے دے کے خبریں لگواتے ہیں، اور پھر بھی ان کی خبر جو ہے نہیں چلتی. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے لوگوں کو ہمت دیں گے، اور لوگ جو ہے وہ دین کے اصل چہرے کو دیکھ سکیں گے. احمد علی، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں انشاءاللہ کبھی زندگی رہی نیو یارک آیا تو میں آپ کو ضرور سلام کرنے آؤں گا، اور رابطے میں رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جی، میرا انتظار، میں انتظار کروں گا آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور آئیں، اور یہاں پہ آ کے ہم آپ کو انشاءاللہ اپنی کمیونٹی سے ملائیں گے، انشاءاللہ سر، جو کہ جس میں ٹرکش بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ہم بغیر کسی فرقے کی تفریق کے یہاں پہ ایک دوسرے سے مل جل کر پیار محبت سے رہتے ہیں، اور تمام انسانوں کی ہم عزت کرتے ہیں. کسی سے ہم نفرت کا درس نہیں دیتے، نہ ہم نفرت کرتے ہیں، نہ ہی ہم نفرت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیک یو اپ آن دیٹ. احمد علی صاحب کی آپ نے باتیں سنی، مجھے اپنے کامنٹس میں ضرور رائے دیجیے گا کہ کیا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے. میں نے تو کہہ دیا میرے خاندان میں تو نہیں ہے، تو اب آپ اپنا بھی بتائیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.